وعلى رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وقلبهم باسط ذراعيه بالوصيد صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال المتهم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. ذرا ساتھ اس مل کے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. ذرا آواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ وسلم تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ. انتہائی قابل صدر کرام ذی احتشام احباب گرامی قدر واجب تقریم دوستو، اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم مرکز منہاج القرآن جاپان میں ہونے والے ہفتہ وار جمعۃ المبارک کی بابرکت مجلس میں جمع ہیں. ماہ محرم کے بعد آج تیسرا جمعہ ہے غالباً سفر کا، اور سفر میں بہت سارے اولیاء کے جو عرس ہیں، جیسے کہ داتا گنج بخش ہجویری رحمت اللہ علیہ آپ کا عرس پاک لاہور میں شروع ہے، اسی طرح پورے پاکستان میں کثرت کے ساتھ اولیاء کے عرس ہیں، یا وہ محرم میں ہیں یا سفر میں ہوتے ہیں. اور سفر میں اہل اللہ کے دن ایام شاید اس لیے اہل اللہ نے رکھے ہوئے ہیں تاکہ جو اس کے بارے میں لوگوں کو غلط عقیدے پائے جاتے ہیں، سفر میں شادی نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ ساری جہالت کی باتیں ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہر دن اللہ کا ہے، ہر شام اللہ کی ہے، ہر صبح اللہ کی ہے، اور اللہ نے بندوں کے خیر ہی خیر رکھی ہوئی ہے. تو آج میں نے چونکہ آگے دو میں ایک اور آگے پھر استقبال میلاد آنے کا آقا علیہ السلام کی میلاد کے باسعادت کی گھڑیاں آ رہی ہیں، تو انشاءاللہ تعالی پورا مہینہ حضور علیہ السلام کے حسن و جمال پر، آقا علیہ السلام کے اخلاق پر، اور پھر آقا کے میلاد پر پھر پورا مہینہ انشاءاللہ تعالی ہم گزاریں گے اچھے طریقے سے جیسے پہلے گزارتے ہیں. تو آج میں نے موضوع کے لیے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ سورہ کہف ہے، 15واں پارہ ہے، 15واں پارہ ہے اور 18ویں سورت ہے، اور اس آیت کا جو نمبر ہے یہ ہے 18 نمبر. اچھا کیسی ہے؟ سورت بھی 18 نمبر ہے، آیت بھی 18 نمبر آ رہی ہے. اس کا چھوٹا سا حصہ ہے، بڑی ایک نقطے کی بات سمجھنی ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقَلْبُهُمْ، اور ان ولیوں کا کتا باسط ذراعیہ بالوصید، ان کی چوکھٹ پر اپنے دونوں بازو پھیلا کے بیٹھا رہا. وَقَلْبُهُمْ، اور ان ولیوں کا، کیونکہ یہ ہم کی جو ضمیر ہے یہ اصحاب کہف پر جا رہی ہے، پیچھے پورا ذکر ہے اس کا. ان کا کتا ان کی چوکھٹ پر دونوں بازو باسط ذراعیہ بالوصید، دونوں بازو پھیلا کے بیٹھا رہا، ان کی چوکھٹ پہ دونوں بازو پھیلا کے بیٹھا رہا. یہ قرآن مجید ہے، قرآن مجید پاک کتاب ہے، پاکوں کے لیے آئی ہے، اور سب جانتے ہیں کتا پلیز جانور ہے، پانی لگ جائے کتے کو اپنے کپڑے کو لگ جائے ناپاک کر دے گا، مگر اللہ نے کتے کا ذکر قرآن میں کر دیا. وَقَلْبُهُمْ، اور ان کا کتا. یہ بڑی قابل توجہ بات ہے، ایک پلید جانور کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا اور اپنے ولیوں کے ساتھ جوڑ کے فرمایا. یہ اس کی صورت ہے سورہ کہف.
کہ اس کو اصحاب کہف کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ اصحاب کہف اپنے زمانے کے ولی تھے۔ یہ بات 309 سال کے وہ غار میں سوئے، 309 سال وہ غار میں سوئے۔ اندازہ لگائیں ان کی عمر اپنی کتنی ہوگی۔ اس زمانے میں کے زمانے میں اللہ نے اولیاء کو ہر زمانے میں ولی ہوتے ہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ اس دور میں اہل اللہ ہیں، اللہ والے ہیں، اولیاء ہیں، مگر دنیا سے دور چھپے گئے پہاڑوں میں کہیں چھپے بیٹھے ہیں۔ جو اللہ والے ہیں وہ دنیا کے پیچھے بھاگتے نہیں، دنیا انہیں ڈھونڈتی ہے۔ اور جو پیر مرید ڈھونڈتا پھر، یہ بات یاد رکھ لیں، میں قرآن سامنے رکھ کے بات کر رہا ہوں، جو پیر مرید ڈھونڈتا پھرے وہ پیر ہی نہیں ہے۔ جو بھی مریدوں کا طالب ہے وہ تمہیں رب کی طرف کیا دے گا، وہ خود مرید گنتا پھر رہا ہے، آج اتنے ہو گئے، فلاں ملک میں اتنے ہو گئے، اتنے قابو آ گئے۔ تو وہ پیر جو مریدوں کا طالب ہو وہ تمہیں اللہ سے کیا ملائے گا؟ پیر وہ ہے جو نگاہ ڈالے تو تمہیں اللہ سے ملائے گا۔ نگاہ ولی نے وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اور جو اللہ کے ولی ہیں، اولیاء ہیں، میرے مصطفیٰ نے فرمایا، جسے پاک اللہ حدیث قدسی ہے، جو میرے ولی سے جنگ کرتا ہے اس کی میرے ساتھ جنگ ہے۔ اللہ والوں کی اہانت کرنا، انہیں کم کر کہنا، کم کر خیال کرنا، یہ جہالت ہے۔ وہ ولی اپنے زمانے کے بادشاہ بڑا ظالم ہے، بڑا قاہر ہے، وہ بھی ولیوں کا دشمن ہے۔ ہر زمانے میں اہل اللہ کی دشمنی ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ اللہ کے انبیاء کی، اللہ کے اولیاء کی اہانت ہوئی، تکلیفیں دی گئی، پتھر مارے گئے، اقتدار کا بھوکا کہا گیا، جادوگر کہا گیا، کیا کچھ نہیں کہا گیا۔ تاریخ کے آپ اٹھا کے پڑھے، آپ حیران ہو جائیں گے۔ وہ نبی کے نواسے جنہیں میرے نبی نے کبھی ہاتھ کے نماز میں گرنے نہیں دیا، کلمہ پڑھنے والوں نے نیزوں پہ چڑھا دیا۔ وہ پردے دار بیٹیاں جنہیں دیکھنے کے لیے سورج میں کچھ پاتا تھا، انہیں کربلا سے شام تک قیدی بنا دیا، کلمہ پڑھنے والوں نے۔ ظلم کی حدیں ہو گئی، میرے مصطفیٰ کو پتھر مارے گئے، حضور علیہ السلام کے رستے میں کانٹے بچھائے گئے، عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھا دیا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ یہ انبیاء ہیں، جلیل القدر، چنیدہ لوگ جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں تو اس سے پہلے نبوت سے سرفراز کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ بھی لوگوں نے ایسا کیا۔ اسی مسلح پہ علی شیر اللہ کو شہید کیا گیا، اسی مسلح پہ سیدنا فاروق اعظم کو شہید کیا گیا، قرآن پڑھتے عثمان غنی کو شہید کیا گیا۔ میرے آقا کے 4 یار ہیں، انہیں بھی لوگوں نے چھوڑا، بولیے نہیں، شہید کر دیا نماز پڑھتے ہوئے۔ تو یہ جو دین کے خادم ہیں ان کی دشمنی لامحال ہے۔ جو سچے سچے خادمین دین ہوں گے ان کے دشمن ضرور ہوں گے، اور اگر وہ دین کی نوکری کرے دشمن بھی کوئی نہ ہو، سمجھ لو اس کے دین میں باطل کی کھوٹ آ گئی ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، جسے عزت دینا چاہتا ہے، مقام دینا چاہتا ہے، مرتبہ دینا چاہتا ہے، اس کے حاسدین پیدا کرتا ہے، ان کے دشمن پیدا کرتا ہے، وہ دشمنی کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، اللہ میں وہ روز دیتا ہے۔ اور اللہ رب العزت جسے چاہے، میں نے رات کو بات کی تھی درس قرآن میں کہ جب اللہ کسی کو رسوا کر دے اسے بچا ہو نہیں سکتا۔ تم کسی کو اگر مجمع میں رسوا کرتے ہو، اللہ تمہیں پھر ایسی جگہ سے رسوائی دے گا تمہاری سوچ میں نہیں ہوگی۔ اور جس کے اللہ پردے کھول دے اس کو کوئی بچا سکتا نہیں۔ جرم کوئی ہوتا ہے پکڑ کہیں اور ڈال ہو جاتی ہے، جی کرے 50 سال کے بعد پکڑ کر لے، اولاد سے ایسا کوئی گناہ کروا لے، اولاد کی اس گناہ میں باپ پکڑا جائے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ مقافات عمل ہے، ہمیشہ قدم سوچ سمجھ کے رکھتے ہیں۔ ایک اللہ کے ولی کی تو شان ہی بڑی ہے، ایک عام مومن کی توہین کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آدم کے کسی روح کی توہین نہ کرنا، آدم کے کسی روح کی توہین نہ کرنا، پھرتا ہے خدا دنیا میں کئی روح بدل کر۔ یہ اشرف المخلوقات ہے، لقد خلقنا انسان، اللہ نے اس کے سر پہ احسن تقریر کا تاج ڈالا ہے، سب سے خوبصورت شاہکار ہے انسان اللہ کا، جس کو بھی دیکھے یکتا ہے۔ اللہ نے کسی کو کسی چیز میں یکتا کیا، کسی کو کسی چیز میں یکتا کیا ہے۔
کوئی حسن میں باجمال ہے، اپنی کوئی گاڑی چلانے میں بڑا اچھا ہے، کسی کا دماغ کام کرنے میں، اللہ نے ہر کسی کو پرفیکٹ بنایا ہے، اس لیے کسی کی ذات پر انگلی نہ اٹھائیں۔ تو اللہ کی دشمنی تھی، بڑا ظالم بادشاہ تھا، ولیوں نے سوچا اس کے ظلم سے بچنے کے لیے کہیں دور جا کے بیٹھ گئے، گھر سے چل پڑے۔ اب مفسرین نے اس کے برے واقعات کو تفاصیل میں بیان کیا ہے، ہر کسی نے اپنے اپنے انداز میں، تو میں خلاصہ آپ کو، ہمارے پاس بہت بڑا تھوڑا ہوتا ہے تو اس کا خلاصہ ہی آپ کو دے سکتا ہوں۔ وہ اللہ کے ولی اس نیت سے گھر سے چلے کہ یہ ظالم ہے، پکڑے گا، مارے گا، ظلم کرے گا، چلو کوئی جنگل میں جا کے دور بیابانوں میں اپنی بستی کرتے ہیں، فقیر بیابانوں میں جا کے بستے ہیں۔ یہ جتنے بھی آپ اللہ اولیاء اللہ کے مراکز جا کے دیکھیں نا، تو داتا گنج بخش علی حجویری جب تشریف لاہور میں لائے تو یہ دریا کا کنارہ تھا، دریا راوی، لاہور ادھر ہے، 12 دروازوں کے اندر، لاہور کا جو باہر بیٹھے جا کے، باہر بیٹھے جو بھی تھا زمانے میں، وہ جو جادو لوگوں سے دودھ لیتا تھا اور اپنی جادو کے زور سے جو اسے دودھ نہیں دیتا نا تو جانوروں کے تھنوں سے وہ خون آنا شروع ہو جاتا تھا۔ تو حضور داتا گنج بخش علی میری بیٹی ہے بھائی گزری، کہا بی بی ہمیں دودھ دے دو، نہ بابا نہ، تمہیں دودھ دوں گی تو خون آ جائے گا، وہ بڑا ظالم جادوگر ہے۔ تو آپ نے کہا بی بی یہ میری گارنٹی ہے۔ انہوں نے اچھا بابا پھر اللہ کی، اور پھر جب اس کا دودھ اور اللہ نے زیادہ کر دیا، اس کے جانوروں کا، لوگ خرامہ جوگی کو چھوڑ کے حضور داتا کی بارگاہ میں آنے شروع ہو گئے، فقیروں کے لنگر چل گئے۔ جوگی کو بڑا غصہ ستائیے، بابا کہاں جا کے، بابا کی اٹھو، منجی بستر کھول کرو، آپ کو پتہ نہیں میری جو ہے، فقیروں کی بھی اپنی جو ہے، شہروں میں مانگنے والوں کی اپنی طاقت ہے، دوسرا وہاں فقیر نہیں مانگ سکتا۔ سسٹم چلتا ہے، جیسے جاپان کا سسٹم ہے اس طرح فقیروں کا سسٹم ہے، جیب کتروں کا سسٹم ہے، اس طرح کلرکوں کا سسٹم ہے، ایک دوسرے کو ایسے جڑے ہوئے ہیں۔ سسٹم میں جا کر دیکھنا آپ حیران ہو جائیں گے، ہر چیز جڑی ہوئی، کرپشن نیچے سے اوپر تک ہر چیز کا سسٹم ہے۔ تو وہ جوگی نے آگے حضور داتا گنج بخش علی حجویری کو کہا بابا جی اٹھو، منجی بستر کھاؤ، جاؤ کہیں اور، یہ ہمارا علاقہ ہے۔ ہم نے دیکھو فقیر لوگ ہیں، ہم نے آپ سے کیا جھگڑا کرنا، تو اپنا کام کرو، میں اپنا کام کرنے دو۔ کہتا نہیں ایسے نہیں ہوگا، پہلے میرے ساتھ مقابلہ کرو۔ تو حضور داتا گنج بخش علی حجویری آپ نے اچھا بھائی دکھاؤ، تم اپنا کوئی کرتب دکھاؤ۔ اس نے ایسے جادو سے ہوا میں اڑنا شروع کر دیا، ایسے پرواز کی، یوں ہوا میں اڑا۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری کے قوم میں اس وقت جوتے تھے، لکڑی کے جوتے پہنے جاتے تھے، وہ زمانہ تھا۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری بہت پہنے کے ہیں، حضور غوث پاک سے بھی پہلے تھے حضور داتا گنج بخش علی حجویری۔ حضور غوث اعظم کے بھانجے ہیں، ذرا آگے بڑھے، حضور غوث پاک کی پرانی ہستی ہے۔ تو آپ نے اپنے جوتوں کو اشارہ کیا، وہ یوں ہوا میں اڑے، اس جوگی کے سر میں مار دینا، قدموں میں گرا دیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، کہتا بس میں باپا ہوں۔ اور یہ دیکھیں لجپال کتنے ہوتے ہیں، حضور داتا گنج بخش علی حجویری نے اس جوگی کو اپنا مرید بنایا، جوگی کو اپنے ساتھ رکھا، اور حضور داتا گنج بخش علی حجویری کے وصال کے بعد آج تک اسی کا خاندان حضور داتا گنج بخش علی حجویری متولی چلا رہا ہے۔ اور ابھی جو متولی ہیں ان کے حضور داتا گنج بخش حجویری صاحب کے مزار کو میری کلاس کرنا ہے، منہاج القرآن میں اکٹھے پڑھتے رہے، وہ انہیں جوگی کو مسلمان کیا، پھر انہیں فیض بھی عطا فرما دیا۔ آج تک دنیا خالی ہے، چلے آپ چلے گئے سلطان باہو، یہ دریا چناب کے کنارے آ کے بیٹھے، وہ باہر ہے، آج کی جنگ سے احمد پور سیال سے دور ہے، دریا چناب ہے، اس کے کنارے آ کے بیٹھے، اپنی دنیا بات کر کے بیٹھے ہوئے۔ اچھا وہ بابا فرید چلے گئے، یہ دریا بیاس کا کنارہ تھا، ستلج اور یہ بیاس کا علاقہ، یہاں پہ بیٹھے، یہاں بھی دریا تھا، یہاں پہ آپ نے اپنا ڈیرا لگایا، سیون ہل چلے گئے، حضرت شہباز قلندر دریا سندھ کے کنارے جا کے بیٹھے، اپنی دنیا بات کی۔ تو اللہ والے دنیا سے ہٹ کے بیٹھتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے اللہ خود ہی محبتیں ڈال دیتا ہے، اللہ والا جہاں بھی بیٹھے دنیا وہیں پہنچ جاتی ہے۔ وہ اللہ والے تھے، آج پیر خود ڈھونڈتے پھرتے ہیں، میرا پروگرام کرا دے کچھ ہو جائے، ایتھوں مرید کتنے پیسے آئے ہیں، تو وہ دنیا کٹھی کر کر کے فیض رہا کوئی نہیں، دنیا داری آ گئی۔ اللہ والے بات کہیں دور چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں دور، اگر وہ نہ ہو یہ کائنات ختم ہو جائے، یہ ساری کائنات کا ایک نظام دنیا کے سیاستدان چلاتے ہیں، اس کا روحانی نظام غوث ابدال ان کی اپنی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، وہ چلا رہے ہیں، ان کا اپنا سسٹم ہے، ان کی اپنی کچہری لگتی ہے، پھر وہاں فیصلے ہوتے ہیں کس کو کہاں رکھنا ہے،
کہ اس کو کہاں رکھنا ہے، ان کے اپنے فیصلے ہیں۔ یہ روحانیت کی رب کائنات ہے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے۔ روحانیت والی کائنات ہے، ہماری اپنی کائنات ہے، ہم اپنے وقت کو پابند ہوں گے، ہماری اپنی دنیا۔ تو وہ کتا جو تھا پیچھے پیچھے چل پڑا، اصحاب کہف نے دیکھا یار کتا آ رہا ہے، آپس میں مشورہ کیا یار یہ کتا ہے، یہ تو بھونکے گا، کتے کا کام ہے بھونکنا، یہ بھونکے گا، ہم پکڑے جائیں گے، اس کا بندوبست کرو۔ انہوں نے مشورہ کیا، کتے کو پتھر مارا، کتے کو روڑا مارو کتا پیچھے پلٹ جاتا، انہوں نے کتے کو پتھر مارا۔ مفسرین لکھتے ہیں کتا پیچھے نہیں پلٹا، انہوں نے ایک اور پتھر مارا، اس نے پھر برداشت کیا، پھر پتھر مارا۔ جب تیسرا پتھر مارا نا تو کتا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہتا باری تعالیٰ اگر تو مجھے زبان دینا میں تیرے ولیوں سے بات کروں۔ اللہ نے اس کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ مفسرین لکھتے ہیں کتے نے ان سے کلام کیا تھا اللہ والو مجھے مارتے کیوں ہو، مجھے بتاتے کیوں ہو، اپنی مجلس سے دور کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ تو کتا ہے، ہم تو بادشاہ کے ظلم سے ڈر کے نکل رہے ہیں، ہم کہیں جا کے چھپنا چاہتے ہیں، کسی غار میں پناہ لینا چاہتے ہیں، تیرا کام ہے بھونکنا، تو بھونکے گا ہم پکڑے جائیں گے، لہذا پلٹ جا۔ کتا کہتا ولیو میں ہوں کتا مگر اللہ والوں کو نہیں بھونکتا ہوں۔ انہوں نے کہا کتے ہو کر نہیں بھونکتے، تمہارا تو کام ہی بھونکنا ہے۔ اس نے کہا ہاں ہاں میں بھونکتا ہوں، جب تک ولیوں کی پہچان نہ تھی میں بھونکتا تھا، جب سے ولیوں کا ادب آیا ہے میں نے بھونکنا چھوڑ دیا، پتا چلا کوئی کتے ہو کر بھی نہیں بھونکتے۔ اور اگر کوئی انسان ہو اشرف المخلوقات ہو اللہ کے ولیوں کی اہانت کرے، مزارات کی اپنی زبانیں کھولے، اللہ کے اولیاء کو برا جانے تو وہ دنیا کا کتا ہے۔ اصحاب کہف چل پڑے، غار میں جا کے پناہ لے لی، غار میں سو گئے۔ اب پھر قرآن پڑھتا ہوں، غار ایسی تھی جب اس کے دونوں طرف اس کا رستہ تھا، ادھر سے بھی رستہ تھا ادھر سے بھی رستہ تھا، ادھر سے اوپر سوراخ تھا، جب سورج چڑھتا نا سیدھی روشنی ان کے جسموں میں پڑتی، جب سورج غروب ہوتا پھر بھی روشنی ان کے جسموں میں پڑتی۔ سسٹم ایسا ہے، روشنی ان کے جسموں میں پڑتی، دھوپ ان کے جسم میں آتی، کیونکہ اللہ نے نیند دے دی، وہ سو گئے۔ قرآن فرماتا ہے 309 سال، کتنے بولیے؟ کوئی آپ سے پوچھے نا اللہ کے ولی کیسے زندہ ہے، انہیں کہا جیسے صحابہ کہف زندہ ہیں ویسے میرا داتا گنج بخش حجویری زندہ ہے، ایسے غوث اعظم زندہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے طاقت دیا، تصرف دیا ہے۔ 309 سال تک سو گئے۔ اب جب سورج پڑتا تو ڈر تھا سورج سے ان کے جسم گل جائیں گے، سڑ جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ، یہ اس سے اوپر والی آیت ہے۔ اور جب آپ دیکھتے ہیں وَتَرَى الشَّمْسَ، اور آپ دیکھتے ہیں سورج کو اذا طلعت، جب وہ طلوع ہوتا، تزاور عن کہف ذات الیمین، تو وہ ان کی غار سے دائیں جانب ہٹ جاتا۔ اللہ نے سورج کو سورج ہماری تعالیٰ حکم کہا جب تو طلوع ہوتا ہے اپنا مقام بدل، سجدے پاسے ہو چڑھیا گیا، کہتا باری تعالیٰ میں تو تیرے حکم کا پابند ہوں، صدیاں گزر گئی، مشرق سے چڑھتا ہوں مگر میں طلوع ہوتا ہوں۔ کہا ہاں ہاں نظام میرا ہے، مگر تیرے یہاں سے چڑھنے سے میرے ولیوں کو دھوپ لگتی ہے، نظام بدل دے۔ 309 سال تک سورج جب چڑھتا تھا دائیں جانب ہٹ کے چڑھتا تھا، وہاں سے چڑھنے چھوڑ دیا، جب ادھر چڑھتا تاکہ غار میں ان کے جسموں میں دھوپ نہ پڑے۔ قرآن فرماتا ہے وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور جب وہ غروب ہوتا تو بائیں جانب ہٹ جاتا۔ رب کائنات نے 309 سال تک اپنا نظام بدل دیا، کہا جب چڑھے تو دائیں جانب ہٹ کے چڑھ، جب غروب ہو تھوڑا بائیں جانب ہٹ جایا کر، کیوں کہ تیری دھوپ سے میرے ولیوں کو تکلیف ہوتی ہے، میں ولیوں کی تکلیف کو دیکھوں یا نظام کو دیکھوں کہ میرا نظام 309 سال تک سورج اپنا سفر حق کرتا رہا کہ ولیوں کو تکلیف نہ ہو۔ اور اس سورج کے ادھر دائیں اور بائیں اس کا قرآن نے ذکر کیا کہ جب وہ چڑھتا تھا دائیں جانب ہٹتا تھا، جب غروب ہوتا تھا بائیں جانب جاتا تھا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اسی آیت کریمہ کے اینڈ پہ فرمایا وَمَن يُضْلِلْ
فلن تجلہ ولی مرشدا، اور اللہ جسے گمراہ کر دے اسے کسی ولی کامل، کسی مرشد کی پہچان ہی نہیں دیتا، اللہ اس کو پہچان ہی نہیں دیتا، ولی کی در پہ جانے کی اجازت نہیں دیتا، جس کو اللہ گمراہ کر دے اور یہ صدور کر دیتا ہے۔ 309 سال تک اللہ نے نظام بدل دیا، اب سورج دائیں اور بائیں ہوتا رہا، اور ہر 6 ماہ کے بعد ولی کروٹ لیتے، اس کا خیر کتے کو ملتا، کتا بار کے بعد کروٹ بدل لیتا۔ 309 سال کے بعد جب ولی اٹھے، اللہ نے ان کو زندگی دی دوبارہ، ایک بندے کو بھیجا، جا بھائی کو کھان کی مڈایا، وہ سکے لے کے بازار گیا، دنیا ہی بدل رہی ہے، اس نے سکے دیے نا، وہ لوگ کہا بھائی کیڑے زمانے میں سکے چکی کرنا ہے، کہتا ہے یار تمہیں کیا ہو گیا، ابھی 2 گھنٹے پہلے تو ہم سوئے تھے، تو انہوں نے کہا بھائی کتوں آ گئے ہیں کہ 309 سال پرانے سکے چکی کرنا ہے، دنیا بدل گئی، اس نے کہا ہے ہم تو ابھی گئے تھے گھر سے، وہ کتا بھی ہمارے ساتھ باہر بیٹھا ہے، لوگوں نے پکڑ لیا بھائی یہ کتوں آگے مخلوق، اتنی پرانی مخلوق یہ کیسی باتیں کرتا ہے، پھر لوگوں نے جب دیکھا دنیا بھاگی دوڑی، وہ اللہ کے ولی زندہ تھے، اللہ نے زندگی دی، اور اس کے بعد پھر میرے مالک نے انہیں زندہ کیا، اس کے بعد انہیں موت عطا فرمائی۔ 309 سال کے بعد اللہ دنیا میں کسی کو زندگی دینے پہ قادر ہے، اور دیکھیں اللہ والے 309 سال سوئے، انہیں انہیں لگا جو چٹکی لگی ہے، اللہ والوں نے قبر میں ایسے سونا ہے، جنہوں نے اللہ سے یاری لگائی ہوئی نا قبر میں جا کے سونا ہے، جب حشر کا سور پورن میں ہے نہیں سوچے چلو جی دن چڑھ گیا سرکار نے زیارت کر لیا، اور جو گناہگار ہوتے پھر ان پہ عذاب آئے گا، ان کی روح تڑپے گی، ان کو عذاب آئے گا۔ اب یہ سارا واقعہ بیان کیا، اب اللہ نے ذکر کیا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اور ان کا کتا ان کی چوکھٹ پر دونوں بازو پھیلا کے بیٹھا رہا۔ یار کتا کوئی ایسی چیز نہیں جس کا بندہ ذکر کرے گا، آپ کسی جگہ مہمان جائیں، ہاں جی کون کون آیا، مجھے بولی میں بھی یہاں نال گھوڑا بھی ہے، نال میرے 2 کتے بھی آئے ہیں، کتے کا آپ ذکر نہیں کریں گے، کتے ان کی پیچھے ٹینا، گاؤں میں جیسے آپ جاتے کہیں تو آپ کا کتا پیچھے کرنا نہیں پڑتا، تو آپ وہاں جا کے یار میرا جو کتا ہے نا تن میں کی دساں ان باں پھلا کے بھیندا ہے، میرے کتے دیے، کتوں کی دائیں دائیں بیان کرتا ہے، کتا کتا ہے، جتنا مرضی وفادار ہے، جتنا مرضی اس کا مقام ہے، اس کی اداؤں کا ذکر کوئی نہیں کرتا، جا کے ایسے بیٹھتا ہے ایسے کھڑا ہوتا ہے، کتا ہے، کتے کی وفات کتا ہی ہے، باقی اس میں وفات تو ہے۔ بلے شاہ فرماتے راتی جاگے تو شیخ صدا میں رات جاگے کتے تیت ہی اٹھتے، مالک کا ہوا نور نہیں چھڑ دے، پانے 100 مارے جتے تیت ہی اٹھتے، ساری رات راکھی کر دے تے دن جا رڑک سکتے، اٹھ بلیا اٹھ یار بنا لے نت بازی لے گئے کتے تیت ہی اٹھتے، انہوں نے کہا کتا ہی وفادار ہے، مالک کا دروازہ چھوڑ کر جاتا نہیں، 100 جوتا بھی مار دے اسی کے دروازے بیٹھا، بندے تیرے پاس وقت نہیں اپنے مالک کو بنانے کا، تو وہ دروازے پہ بیٹھا رہا، اللہ نے اس کا ذکر کر دیا وَقَلْبُهُمْ، اور ان کا کتا ان کے دروازے پہ بازو پھیلا کے بیٹھا رہا۔ باری تعالیٰ ہے تیرا قرآن پاک پلید کا ذکر نہیں کرتا، تو نے ایک بار نہیں 7 بار 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 کتے کا ذکر کیا، وَيَقُولُونَ ثَلَاثَةً، اگلی آیت سنیں، کچھ لوگ کہتے ولی 3 تھے، وَرَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، چوتھا ان کو کتا تھا، وَيَقُولُونَ خَمْسَةً، کچھ لوگ کہتے نہیں ولی 5 تھے، وَسَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، چھٹا ان کا کتا تھا، وَيَقُولُونَ 7، وہ کہتے نہیں وہ 7 تھے، وَسَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، 8 ان کو کتا تھا۔ اللہ نے کتے کو بار بار ان کا کتا، اللہ نے کتے کا ذکر بار بار قرآن میں کیا۔ اکثر والوں نے کہا باری چارہ کہاں تیرا قرآن، کہاں پلید کتا، اپنے پاک قرآن میں پلید کتے کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کا بندے میں نے کتے کی بات ہی نہیں کی، باری چارہ ہم بار بار کلبہم کر رہے ہیں، اے بندے اگر کتا ہوتا کبھی ذکر نہ کرتا، وہ کلبہم پھر پر میرے ولیوں کا کتا تھا، میرے ولیوں کی سنت میں بیٹھا تھا، میرے اولیاء کا ادب کرنے والا تھا، میں رب نہیں دیکھتا، وہ پلید ہے، وہ کتا ہے، جو ولیوں کا ادب کرے اسے جنت نہیں دیتا، اسے قیامت کو۔ ایک کتا اگر ولیوں کا ادب کرے اللہ اسے اجر سے محروم نہ رکھے، اور اگر کوئی انسان
کسی انسان سے محبت کرے گا؟ اور اگر انسانوں میں سب سے اعلیٰ انسان ہو میرا مصطفیٰ، میرے مصطفیٰ کی آل، نبی کے نواسے، نبی کی شہزادیاں، اگر ان آل محمد مصطفیٰ کی محبت دل میں رکھے گا اسے اجر نہیں ملے گا۔ اگر کتا ولیوں کا حق کر کے جنت میں جا سکتا ہے، میں اور آپ اللہ کے اولیاء کا ادب کر کے جنت میں کیوں نہیں جا سکتے؟ سوال یہ ہے، اللہ نے کتے کو بھی محروم نہیں رکھا، جو دروازے پہ بیٹھا رہا اللہ نے اسے بھی پھیل دیا۔ اس کے مرشد کے دروازے اٹھے محکم لائیے کہ کہاں نمی نمی نہ یار بنائیے وہاں تمہیں یا لوکاں وما علینا الا البلاغ۔